بات کرتے ہیں قرآن میں صرف عبادت ہے، قرآن میں صرف نماز، قرآن میں صرف زکوٰۃ، قرآن میں صرف سود کی مخالفت، قرآن کریم میں ترقی کی بات کہاں ہے؟ ذرا دکھا دیجیے۔ قرآن کریم کے اندر ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ دکھا دیجیے۔ قرآن کریم کے اندر سائنس کہاں ہے؟ دکھا دیجیے۔ قرآن کریم کے اندر یونیورسٹی کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر لیب کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر تیز رفتار سواریاں کہاں ہیں؟ سوال کرنے والا کرتا ہے. And right now the lot of people and they want to know about the Quran Kareem, the reality, what is the reality of Quran. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سوچ اور ان کے سوال کے مطابق ہم ان کو مٹیریل دے نہیں پاتے. تو آج میں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ترقی نہیں ہے، قرآن کریم میں سائنس نہیں ہے، قرآن میں ڈاکٹری نہیں ہے، قرآن میں انجینئرنگ نہیں ہے، قرآن میں علم فزکس نہیں ہے، قرآن میں علم کیمیا نہیں، قرآن کریم کے اندر علم آپٹکس، علم بصریات نہیں ہے، یہ صرف عبادت کے لیے ہے. قرآن مسلمان عقیدت رکھتے ہیں اور وہ بنیاد پرست بن جاتے ہیں، اس قرآن کو پکڑ کر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. قرآن میں داڑھی کی بات، قرآن میں ٹوپی کی بات، قرآن میں مسجد کی بات، قرآن میں اذان کی بات ہے، اس سے علاوہ اور قرآن میں کچھ نہیں. میں یہ کہتا ہوں ان تمام لوگوں کے سوال کے جواب میں قرآن میں تمام چیزوں کا وجود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو بیان کیا. قرآن صرف پردے کو، نماز کو بیان نہیں کیا. اللہ نے دنیا کے تمام مسائل کا سمادھان قرآن میں رکھا. آپ اس نظریے سے دیکھیے گا تو آپ کو وہ دکھے گا کہ کہاں پر ہے. ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا قرآن کریم میں ذرا بتائیے تو ریسٹورنٹ کہاں ہے، مسافر خانہ کہاں ہے؟ قرآن جواب دینے والے نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن میں ریسٹورنٹ بھی ہے، قرآن میں ہوٹل بھی ہے، قرآن میں مسافر خانہ بھی ہے، قرآن میں بس پڑاؤ بھی ہے، بس اسٹینڈ بھی ہے. پورنیہ کا بس اسٹیشن نام لے کر نہیں لیکن ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا، آپ پڑھیے اس آیت کو. اس سے ثابت ہوتا ہے ایک ایسی پراپرٹی کا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. اے لوگو، ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کسی خاص آدمی کے لیے متعین نہیں ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. کیا ہے؟ مسافر خانہ وہی ہوتا ہے، کسی خاص آدمی کی پراپرٹی نہیں ہوتی. آپ جائیں، کچھ پیسے دیجئے، رات کو رکیے، سوئیے، صبح آ جائیں. بس پڑاؤ ہے، کسی خاص کی پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کی. سرکار جس کی اس کے انڈر میں، وہ سرکار بدل جائے گی، اگلے سرکار کے انڈر میں آپ بیٹھیں، پیسہ دیجئے، چلے جائیے. ہے وہاں پر قرآن. اس نظر سے دیکھنا ہوگا ہمیں قرآن، کہ ہاں قرآن میں کہاں کہاں پر ہے ایسی چیزیں. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ہر چیز کو اللہ نے بیان کیا. لِكُلِّ شَيْءٍ، everything، explanation for everything. explain ہے. ہاں جو چیز نہ ملے وہاں پہ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اوپن اور کلیئر طور پر مل سکتی. دلیل یہ بھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 1515 میں یہ زمین اور آسمان دونوں گھومتے ہیں. اگر البرٹ آئنسٹائن نے یہ تھیوری پیش کیا ہے تو البرٹ آئنسٹائن میں یہ دماغ کہاں سے آیا؟ یہ دماغ البرٹ آئنسٹائن کا دادا پردادا کون؟ حضرت آدم. اور حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کے علوم سے ان کو بخشا تھا اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علم يعلم التعلیم، ہم نے سکھایا، ہم نے بتایا.
آدم علیہ السلام کو دنیا کے تمام چیزوں کے بارے میں کلھا everything آدم علیہ السلام the better knows and more than other person and more than the angels. فرشتوں کے سامنے میں آدم علیہ السلام کی فضیلت ہوئی تعلیم کی بنیاد پر. قیامت تک جو بھی آئے گا اس دھرتی پر اگر نئی چیز کا آوشکار کرے گا, کوئی نئی چیز وجود میں لائے گا, اس کا کمال نہیں ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو تعلیم دی گئی اس کا اثر ہوگا اور اسی کی نسلاً بعد نسلی وہ چیز منتقل ہو کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ چیز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اللہ وقت کے مطابق حالات کے مطابق اس چیز کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کوئی اسکوٹر سے ہیلی کاپٹر بنایا تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں. یہ دماغ اور یہ ذہن اللہ نے ان کے دادا کے ذریعے ان کے دماغ میں منتقل کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. قرآن میں 7 لفظ ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يَخْلُقُ فعل مضارع, عربی کے پڑھے لکھے لوگ جانتے والا مطلب تھا. یخلق فعل مضارع جو پریزنٹ اینڈ فیوچر کو بتاتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا ما ان چیزوں کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے. آنے والے 50 سال کے بعد اگر آدمی اڑنے کے لیے کوئی ایسا ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے تو جہاز چلیے کی بات نہیں. اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کیا. دنیا والوں اگر پردے کا آرڈر قرآن میں ہے تو قرآن کریم کے اندر دوسری چیز کا بھی سمادھان, درد کا علاج بھی قرآن میں. پوچھو جا کر تیجسن سے جو جامعہ یونیورسٹی کے سربراہ, ڈپارٹمنٹ آف اٹانومی کا سربراہ تیجسن, اس نے درد کے اوپر کھوج کیا. درد کے اوپر سب سے بڑی تھیوری اگر کسی کی پڑھائی جاتی ہے تو وہ تیجسن کے پڑھائی جاتی. اس نے کیا تھیوری پیش کی لوگوں کے سامنے میں؟ انہوں نے لوگوں کے سامنے میں یہ تھیوری پیش کی کہ اگر بندے کو کہیں پر درد ہوتا ہے تو اس جگہ کو آپ دبائیے تو درد ہوگا زیادہ, تو اس کا مطلب اس میں احساس ہے, اس میں درد محسوس کرنے کی طاقت ہے, تو فوراً اس میں انجیکشن دیتے ہیں یا ٹیبلٹ دیں گے یا کوئی سیرپ دیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے. لیکن اگر اس جگہ درد کا احساس ہی نہ ہو تو فوراً اس جگہ کو کاٹتے, اس گوشت کو نکالتے, اس چمڑے کو نکالتے ہیں اور دوسری کھال اور دوسرے گوشت کو انسٹال کیا جاتا ہے اس میں تاکہ دوائی اثر کر سکے. تو کسی نے کہا کہ تیغ گٹک صاحب یہ درد کی علاج کا طریقہ, کہا کہ کسی بھی درد کا تھیوری یہی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر MBBS ہو, MD ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ چاہے گا کہ درد کا ہم کیسے علاج کریں تو یہی تھیوری پڑھنا ہوگا اس کو. اور اس تھیوری کو دیکھو دنیا والوں, یہ کسی یورپ کا جو 27 ملکوں کی کنٹری ایک ٹیریٹری بنائی ہوئی جسے یورپ کہا جاتا ہے. یورپ ایک ملک کا نام نہیں ہے, 27 ملکوں کے گروہ کا نام یورپ. پوچھو یورپ والوں سے درد کی تھیوری کو کس نے بنایا, وہ کہے گا کہ تیغ گٹک تیجسن جو تھائی لینڈ کا ایک بہت بڑا انجینئر اس نے بنایا. نہیں, اس نے نہیں بنایا. اخیر میں اس نے کلمہ پڑھا. یہ تھیوری اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن کریم میں بیان کیا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کہ جو لوگ میری آیت کو جھٹلاتے, ان الذین کفروا بآیاتنا ہماری نشانیوں کے منکر ہیں, انکار کرتے ہیں. سوف ان قریب, سوف جب پہلے مضارع میں داخل ہوتا ہے تو مستقبل فیوچر میں قریب یقین کا معنی دیتا, قریب کا معنی دیتا کہ ان قریب. سوف ان سیضرب, سوف اور سوف ان قریب سنصلیہم نارا, ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم, جب اس کی کھال جل جائے گی, جلودن بدلناہم جلودن غیرہا, تو اس کے اس کھال کو دوسرے کھال سے ہم بدل دیں گے تاکہ
لیذوق العذاب، تاکہ اس کو ہماری طرف سے جو عذاب دیا جائے اس کا مزہ چکھے، اس کو درد ہو۔ یہ تھیوری قرآن میں 1450 سال پہلے بیان کیا گیا۔ جب اس ڈاکٹر کے سامنے یہ تفسیر رکھی گئی تو اس ڈاکٹر نے کہا، آپ نے میڈیکل کانفرنس حجاز میں جا کر بولا کہ یہ قرآن صرف عبادت کی نہیں ہے دنیا والوں، یہ قرآن صرف نماز کو نہیں بیان کرتا ہے، یہ قرآن صرف مدرسہ کو نہیں بیان کرتا ہے، یہ قرآن سود کی حرمت کو نہیں بیان کرتا ہے، یہ قرآن پردے کے اوپر صرف نازل نہیں ہوا، یہ قرآن یتیموں کے اوپر رکھوالی کرنے کے لیے گائیڈ لائن نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ وہ قرآن ہے جس میں درد کا علاج موجود۔ اور اس نے کہا کہ دنیا والوں میں بات میں کروں گا، and first of all I want to convert my religion into the Islam۔ میں سب سے پہلے اسلام کے اس کلمے کو پڑھنا چاہتا جس کلمے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ دنیا والے قرآن پر اعتراض کرتے ہو، قرآن پر الزام لگاتے ہو کہ قرآن کریم کے اندر کچھ نہیں ہے عبادت کے علاوہ، پردے کے علاوہ اور دقیانوسی باتوں کے علاوہ اس قرآن میں نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں کیا نہیں ہے۔ آپ قرآن میں دنیا کی تمام چیزوں کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے نازل کر دیا۔ یہ مائک بنایا جاتا، اس مائک میں لوہے کا استعمال ہوتا، یہ لوہا کہاں سے آتا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مائک بناتے ہوتے اس مائک میں برننگ گلاس کس کا بنایا ہوا ہے؟ علم بصریات، ایجوکیشن آف آپٹیکل that has been book in the world. The human beings has been written by the education of physics. علم بصریات کے لکھی ہوئی سب سے مضبوط ترین کتاب اگر کسی کا ہے تو وہ ابن حزم کی لکھی ہوئی کتاب جو کہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ آپ قرآن کو دیکھو، قرآن میں دنیا کے تمام چیزوں کے علوم اور فنون کو اللہ نے جمع کیا، اور اس نے کہا first of all I want to convert my religion into the Islam۔ اس نے بات شروع کرنے سے پہلے کہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پہلے مسلمان بنا ہوا، تب جا کر اس نے اپنی اسپیچ آگے کنٹینیو کیا، آگے بڑھا۔